بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کی جانب سے میں ہوں پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ کا ہوسٹ احسن بشیر شیخ۔ آج کے پروگرام میں میرے جو مہمان ہیں وہ بہت ہی باصلاحیت ایک لڑکی ہیں۔ خاتون میں انہیں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کے پاس بہت سارے ایسے ریکارڈ ہیں کہ جہاں پہ یہ بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے وہ حاصل کیے، یعنی کہ صحافت کی دنیا میں یہ سب سے چھوٹی صحافت کی دنیا میں آئیں۔ جب انہوں نے کیمرے سے دیکھنا شروع کیا، کیمرے کی آنکھ انہوں نے استعمال کرنی شروع کی تو یہ بہت چھوٹی عمر کی تھی، اور پھر انہوں نے میں کیا کہوں ان کے بارے میں، یہ بہت ساری باتیں تو آج یہ خود کہیں گی۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو ان سے ملواتا ہوں اور پھر باضابطہ طور پر ان کا انٹروڈکشن دے کے ان سے سوال و جواب کریں گے۔ صوفیہ، ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ بہت شکریہ آنے کا، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ نے وقت نکالا۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں آج کل اپنے بہت سارے پروجیکٹس میں۔ صوفیہ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، صوفیہ جو ہیں وہ ڈیجیٹل اینالسٹ بھی کہہ لیں اور پروڈیوسر بھی اب بننے جا رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ کیے جا رہی ہیں۔ اور یہ سفر انہوں نے، آپ اندازہ لگا لیجئے ان کو دیکھتے ہوئے کہ 2009 سے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور اب 2021 ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، اور اس میں جب یہ کر لیں گی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ سب سے کم عمر سب سے زیادہ کوالیفائڈ اینالسٹ بھی ہوں گی اور صحافی ہوں گی۔ ان کے پاس بہت سارے لورلز ہیں اور اتنی زیادہ کام یہ کر رہی ہیں کہ ہم ان کاموں کو باری باری اور ایک ایک کر کے کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ان کی طرف میں جاؤں، میں چاہوں گا کہ صوفیہ کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ اس طرف کیسے آئیں، کب سے انہوں نے اسکول میں کیا سوچنا شروع کر دیا تھا کہ میں نے میڈیا میں آنا ہے، یا انہیں کیسے شوق ہوا اور اب وہ کیا کیا کرتی ہیں۔ آئیے صوفیہ کی زبانی یہ سنتے ہیں اور پھر ان سے سوال جواب کریں گے۔ صوفیہ، مجھے بتائیے، واٹ از یور لائف اسٹوری؟ ویسے تو زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ فار اس، ہم جیسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں اور خاص طور پر ایک اسلامی گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی، آج تک میں نے ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے، ہمارے لیے کچھ زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہے۔ آئی واز دا فرسٹ ون جو میرے پورے خاندان میں شاید گھر سے باہر نکلی ہوگی جاب کرنے کے لیے، بٹ ناؤ آئی ایم اے ٹرینڈ سیٹر۔ اب میری بہت ساری کزنس ہیں، میری بہن ہے الحمدللہ، شی از ڈوئنگ پی ایچ ڈی ان کینیڈا، اور بھی بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو اب آگے آ چکی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ وقت بھی بدل گیا ہے ساتھ ساتھ۔ بٹ اللہ کا شکر ہے، جب میں آپ نے لائف کیریئر کا پوچھا ہے تو وہاں سے شروع کرتی ہوں۔ جب میں اسکول میں تھی، 8 کلاس تک میں یہ سوچتی تھی کہ میں ایک وکیل بنوں گی، مجھے وکیل بننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ لیٹر آن میرے گھر والوں نے مجھے اتنا ڈسکریج کیا کہ میٹرک تک آتے آتے میں نے اپنا دماغ یہ بنایا کہ میں شاید کمپیوٹر سائنسز کے فیلڈ میں جاؤں تو میں اچھی رہوں گی۔ دیٹس وائی آئی چوز آئی سی ایس کرنے کے بعد آل ٹوگیدر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی بھی اب مارکیٹ میں اس طرح سے ضرورت نہیں رہے گی جس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے، تو میرا فیوچر کچھ اور ہونا چاہیے۔ اور وہاں پر بیسکلی جب میں ایف ایس سی میں تھی تو میں یہ ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ مجھے میڈیا میں جانا ہے۔ مجھے ریڈیو سننے کا بہت شوق تھا، بہت سارے میرے فیوریٹ پریزنٹرز تھے، سو ریڈیو براڈ کاسٹنگ میں نے اپنی زندگی کا تھیم بنا لیا تھا ارلی ایجز میں ہی۔ دین میں نے ریڈیو پاکستان کو جوائن کیا 2008 میں، اس کے بعد 2009 میں میں نے ایک پرائیویٹ ایف ایم جوائن کیا۔ 2010 میں یو کانٹ امیجن، 2010 میں 6 ایف ایم چینلز پر ایک دن میں پروگرام کرتی تھی، اور وہ تمام ایف ایم چینل ہر روز مختلف اسٹیشنز پہ براڈ کاسٹ ہوتے تھے، جیسے کچھ اسلام آباد میں ہی ہوتے تھے، باقی جو ہے وہ شیخو پورہ، لاہور، کراچی، اس طرح سے براڈ کاسٹ ہوتے تھے۔ بٹ میرا دن اسٹارٹ ریڈیو سے ہوتا تھا اور رات کو بھی میرے دن کا اختتام بھی ریڈیو کے پروگرام کے ساتھ ہوتا تھا، اور میں گھر چلی جاتی تھی۔ اور بڑا مجھے اکثر گھر جا کے سننے کو ملتا تھا کہ ریڈیو پہ تم بولتی رہتی ہو، گھر آ کے تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کو کہتی تھی کہ میں بولنے کا کوٹا اپنا پورا کر آئی ہوں، اور کبھی کبھی تو ایون میں نے یہ بھی کہا کہ ریڈیو والے مجھے پیسے دیتے ہیں تو میں اس لیے بولتی ہوں۔ آل تو ریڈیو پہ اتنا زیادہ کوئی ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ بہت زیادہ انکم ہو، بٹ الحمدللہ ایز اے براڈ کاسٹر ایک اچھا کیریئر میں نے
اپنا رکھا. ریڈیو پاکستان میں نے بہت زیادہ کام کیا. اکتوبر 2020 تک میں وہاں فل ٹائم امپلائی تھی. اب میں نے ریڈیو پاکستان چھوڑ دیا ہے اور صرف میں ایک پروگرام کر رہی ہوں. جائزہ پروگرام شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک نشر کیا جاتا ہے. پولیٹیکل پروگرام ہے. ساتھ ساتھ کیونکہ ایف ایس سی کے بعد ہی میں نے آلموسٹ اپنا کیریئر شروع کر دیا تھا، تو میری جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ ڈسٹینس لرننگ کے تھرو ہے. اس میں نے ابھی تک ایم فل کر چکی ہوں. پی ایچ ڈی میں انرول ہوں. سو لیٹس سی، دیکھتے ہیں آگے زندگی میں کیا کیا اور سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے. واو، یہ سب کچھ سننے کے بعد پتہ نہیں، اب میں تو بڑی مصیبت میں آ گیا ہوں کہ میں ان سے کہاں سے پوچھنا شروع کروں، کیونکہ ان کی زندگی تو جو ہے وہ آدھی تو ریڈیو پاکستان میں گزر گئی، اور آپ لوگ وہاں پہ ان کو جب دیکھ رہے ہوں گے تو یقیناً یہ ایک بہت فیملیئر چہرہ ہے. اور میڈیا کی زندگی اور میڈیا کے اندر جو ہے ہر دوسرا شخص شاید ان کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے. اسی لیے یہ آج ٹیلنٹ ہنٹ کے میرے پروگرام میں مدعو کی گئی ہیں، اور میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ آئیے. اور ایسے ہی لوگ ٹیلنٹڈ ہیں جو کہ آگے بڑھنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے موٹیویشنل بھی ہیں، جیسے انہوں نے خود بھی کہا کہ اب یہ ٹرینڈ سیٹر ہیں. اچھا صوفیہ، مجھے یہ بتائیے، آپ کو دقتیں تو آئیں جب شروع میں آپ کے فیملی نے آپ کو روکا، لیکن آپ نے اس کام کو جاری رکھا. 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے اور یہ میں کر سکتا ہوں. دوسرا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرا پیشن ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ دونوں جو چیزیں تھیں، ان میں کون سی چیز تھی جو کہ زیادہ حاوی تھی آپ پہ، اور پھر آپ نے یہ فیلڈ چنی؟ اب اس میں آپ کے سوال کے 2 پہلو ہیں. پہلا یہ کہ جو دقتیں تھیں وہ کس قسم کی تھی، وہ بہت شدید تھی. یقین کیجئے میرے گھر والوں کو تو اب اندازہ ہے، لیکن میں نے پہلا جو ریڈیو پاکستان جوائن کیا تھا پروگرام کرنے کے لیے، تو میں گھر سے چھپ کے جاتی تھی، گھر میں بغیر بتائے جاتی تھی. لیکن الحمدللہ اب میرے گھر والوں کو سب کو پتہ ہے کہ میں ریڈیوز جاتی ہوں، پروگرام کرتی ہوں، میں ٹی وی پہ بھی جاتی ہوں. پیشن تھا، اور اس پیشن کا یہ عالم تھا کہ مجھے جب پہلی دفعہ میرا آڈیشن FM 100 پہ ہوا اور مجھے سکسیس تو مل گئی آڈیشن کے بعد، لیکن میرے گھر والوں سے پرمیشن نہیں ملی. تو آپ امیجن کیجئے میں نے 10 کلو اپنا وزن کم کر لیا تھا، اس ٹینشن میں کہ میں جو کرنا چاہ رہی ہوں میں وہ نہیں کر پا رہی. سو اس طرح زندگی چل رہی ہے. آپ کے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں، اور وہ پروجیکٹ آپ تکمیل تک پہنچا بھی لیتی ہیں بڑی خوش اسلوبی سے. جیسے کہ ایک پروجیکٹ ہے آپ کا، ایک میگزین ہے گلوری کے شاید نام سے، جی، جو کہ خواتین کا میگزین ہے. اس کو آپ نے سوچا اور پھر بنایا، پھر چلایا، پھر آپ اس میں ساتھ رہیں، پھر آپ نے ٹیم بھی ڈیولپ کی. ہمیں اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. 2016 کی بات ہے. ہم اپنے کچھ فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے ایسا کہ جو خواتین جرنلسٹ ہیں ان کے ایشوز کو کم کیا جا سکے. تو مجھے ایسے لگا کہ خواتین کو سب سے پہلے ایک ایسا پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ تمام کلیکٹیولی فیمیل جرنلسٹ جو میل سیٹنگ ڈومینیٹنگ اداروں میں کام کرتے ہوئے پریشان ہو چکی ہیں، ان کو ایک جگہ پرووائڈ کر دی جائے جہاں پہ وہ اپنی مرضی سے لکھ سکیں، اپنی مرضی سے آ کے بیٹھ سکیں. اٹس مور لائک اے کلب. دین وی ڈیسائیڈیڈ کہ ہمیں ساتھ ایک میگزین لانچ کرنا چاہیے. اس میگزین کو ہم پھر پراپرلی لے کے چلے. الحمدللہ دا میگزین از ورکنگ ویری ویل. گلوری میگزین کو اب دنیا میں لوگ جانتے ہیں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو. اور ادروائز بھی ہم نے کوشش کی کہ خواتین کی جو سکسیس اسٹوریز ہیں وہ گلوری میگزین کے تھرو سامنے لے کر آیا جائے. اس میں ہمارے پاس نیگیٹو اسٹوریز بھی بہت زیادہ تھی. جس طرح آج کل کے حالات میں ہم سب کے پاس ریپ کی اسٹوریز آتی ہے، مولسٹیشنس کی اسٹوری آتی ہے، بٹ اوور آل ہم نے ہر طرح کے تھیم کے اوپر کام کیا. اور گلوری کی ایک سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ دا میگزین کا جو ہم نے سلوگن رکھا تھا وہ تھا اے میگزین بائی دا وومن فار دا وومن. اینڈ دین وی ڈیسائیڈیڈ کہ اگر یہ ہم فور دا وومن کرتے ہیں تو یہ تو بہت اسپیسیفک ہو جائے گا. تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا، اینڈ فائنلی ابھی تک ہم اس کو اسی پروجیکٹ کو ایسے لے کے چل رہے ہیں کہ اس کا ٹائٹل ہے دا میگزین بائی دا وومن فار دا آل سیگمنٹس آف سوسائٹی. سو ہم اس میں ہر پرسپیکٹیو کو کور کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل ہو، نیشنل ہو، کھیلوں سے متعلق ہو یا گھریلو معاملات ہو. اچھا، اس تمام سفر میں آپ نے بہت سارا ٹریولنگ بھی کی ہوگی،
اور یقیناً ملک سے باہر بھی ٹریولنگ کی ہوگی. مجھے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ ایمبیسڈر بھی کہلاتی ہیں کسی چیز کی. ذرا اس کے بارے میں بھی اپنا وہ پہلو بھی بتائیے ہمیں. جی، پیس ایمبیسڈر 2019 میں سلیکٹ ہوئی، اور ایز اے پیس ایمبیسڈر ہم افغانستان کے ایشو کے اوپر ہم کام کر رہے تھے، اور اس پروجیکٹ میں افغانستان، ایران، اس کے علاوہ تاجکستان اور پاکستان اس کے 4 ممبرس کنٹریز تھے. اور اس میں یوتھ کے کچھ ڈیلیگیشن تھے، جیسے 8 لوگ پاکستان کے یوتھ ایمبیسڈر تھے. اسی طرح افغانستان سے نمبر تھوڑا سا زیادہ تھا، پرابلی they were 16. 8 ہی ہمارے تاجکستان اور 8 ایران کے لوگ تھے، اور دیٹ واز اے جوائنٹ وینچر جس میں ان تمام ممالک کے جو پیس ایمبیسڈرز ہیں انہوں نے اپنے ریجن میں پیس کی پروموشن کے لیے ایکٹیویٹیز کرنی تھی. سو افغانستان میرا اس پروجیکٹ کے حوالے سے کئی بار جانا آنا ہوا. جو افغانستان میں ہمارے پارٹیسپینٹس تھے وہ آتے تھے. ابھی تھوڑا سا ایک بریک ہے اس پروجیکٹ میں، بیکاز افغانستان کی صورتحال اتنی سیٹلڈ نہیں ہے اور چیزیں ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو لیٹ دا تھنگس بی سیٹلڈ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے. انتہائی اچھا پروجیکٹ تھا، خاص طور پہ اس پروجیکٹ میں ہمیں بہت سارے ینگسٹر سے ملے ہم. مجھے بھی یاد ہے جب ہم فرسٹ ٹائم افغانستان گئے تھے تو ان کی نظروں میں نا ایک عجیب سی چبھن تھی، لیکن آہستہ آہستہ ناؤ دے آر فرینڈس، اور ہم اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں، اپنے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہم بہتر بنا سکتے ہیں ایز اے ینگسٹرز، ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. سو پیپر ورکنگ پہ بھی ہم جا رہے ہیں، اسی طرح تھیسز اور ریسرچ کولیبریشن میں بھی جا رہے ہیں. میڈیا انگیجمنٹ بھی ہماری پریورٹی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں ممالک بلکہ ان 4 ممالک کے میڈیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آیا جائے تاکہ یہ ریجن مکمل طور پر سیکیور ہو، اور ان کے ینگسٹرز کو اندازہ ہو کہ ہمارے پاس بے شمار مصائب ہیں، بے شمار مشکلات ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ سیاسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے نہ جڑ رہی ہوں، معاملات بہتر نہ ہوں، لیکن پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ مزید اسٹرینتھن ہو. اچھا، اسی گھومنے پھرنے کے اندر کھانا پینا بھی ہوتا ہے، اور کھانے پینے کا شوق تو آپ کو یقیناً ہوگا، تو سب سے فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ ویسے تو پاکستان میں بریانی پسند ہے، لیکن افغانستان اتنی بار گئی ہوں کہ اب مجھے جو پشتون فوڈز ہیں یا افغان فوڈ ہے وہ بہت پسند ہے. کابلی پلاؤ ہو گیا اور باقی تمبوخت اور اس طرح کی چیزیں. تو ان میں سے کچھ بنا بھی لیتی ہیں آپ؟ الحمدللہ پاکستانی تمام ڈشز بنا لیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ باہر کی چیزوں کو کبھی ٹرائی نہیں کیا، تو پاکستانی تمام ڈشز بنا لیتی ہوں. اچھا، کھانے پینے کے ساتھ اور پیس ایمبیسڈر ہونے کے ساتھ وہ تو آپ گئیں، آپ نے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں اور بہت خوب سر انجام دیں. اس کے علاوہ آپ کو ٹریولنگ کا بھی شوق ہے؟ بہت زیادہ، اور میرا تو کام ہی، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ اگر آپ سوچیں، ہم نے ریڈیو پاکستان کو ایز اے براڈ کاسٹر جوائن کیا، دین میں نے وہاں پر ایز اے رپورٹر میں 2013 میں کنورٹ ہو گئی. تب سے لے کر ایز اے رپورٹر بہت موقع ملے ایسی جگہوں پہ جانے کے جو کبھی نہیں دیکھے ہوتے تھے. پی ایم پریزیڈنٹس کے جو وزٹس ہیں ان کے ساتھ ہم ٹریول کر رہے ہوتے تھے. دین اوبویسلی خود سے بھی ایک شوق ہے کہ میں جاؤں ٹریول ولاگز بناؤں. بہت سارے ٹریول ولاگز بناتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، اس کو اپلوڈ بھی کرتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ وہ یادگار جو تصویروں کی صورت میں ہم لے کے آتے ہیں ان کو ویڈیو کی صورت میں کنورٹ کر دیا جائے اور لوگ بھی اسے دیکھ سکیں پھر. اچھا، پاکستان بہت خوبصورت ہے سینری کے پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ نے تو پھر یقیناً پاکستان کو گھوما بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، اور اس طرح سے کیا اس کی اس خوبصورتی کو اور اجاگر کرنے کا بھی کوئی پروگرام یا پلان ہے؟ دیکھیں، ایک تو وی لاگ کے تھرو ہم آلریڈی کر رہے ہیں، بٹ ریسنٹلی ہم ایک اور پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جو دا ٹیم پی کے ہے، جس میں ہم پاکستان کی تمام جی ٹیم پاکستان یعنی کہ، اور اس میں ہم پاکستان کے تمام جو پازیٹیو پہلو ہے وہ سامنے لانے کی ایک ایفرٹ کریں گے. انشاءاللہ وی ول بی سکسیزفل سون. تو یہ ٹیم پی کے جو ہے اس کے اوپر اب آپ کام کر رہی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اجاگر آپ کریں گی. اچھا، اس کے علاوہ اور آپ کو لکھنے کا بھی کیا شوق ہے
اور خود بھی آپ آرٹیکلس لکھتی ہیں یا کہ آپ صرف پروڈکشن ہی کرتی ہیں؟ نہیں، بیسکلی تو میں رپورٹر ہوں تو رپورٹر لکھتا ہے. پہلے میں صرف رپورٹنگ کیا کرتی تھی، مجھے اب اندازہ ہوا کہ لکھنے کے لیے اور بھی بہت دنیا بڑھی ہوئی ہے. سو پچھلے کوئی 4-5 سالوں سے میں مختلف موضوعات کے اوپر لکھ رہی ہوں، جس میں پاکستان افغانستان ریلیشن شپ میرا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے. اس سے اگر ذرا سا ہٹ کے بات کی جائے تو میں جینڈر ایشوز کے اوپر لکھنا پریفر کرتی ہوں، بیکاز میں نے ویمن اینڈ جینڈر اسٹڈیز میں اسپیشلی ایک ماسٹرز کیا تھا تاکہ میں اس کے ڈائنامکس کو سمجھ سکوں. پاکستان میں جو جینڈر ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جس پہ خواتین کے حوالے سے آگاہی کو زیادہ عام کیا جا سکے، لوگوں کو باشعور کیا جا سکے. تو یہ 2 میرے فیوریٹ ٹاپک ہوتے ہیں جن کے اوپر عام طور پہ میں لکھنا پسند کرتی ہوں اور بہت زیادہ لکھتی ہوں. اچھا، کہتے ہیں یا یوں محسوس ہوتا ہے یا محسوس کرایا جاتا ہے کہ جو صنف نازک ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، معاشرہ ان کے ساتھ درست طریقے سے نہیں چلتا اور ان پہ بڑے دیر آر لاٹ مینی اٹراسٹیز آن دیٹ. آپ کا کیا ویو ہے ایک پروفیشنل اسٹیبلشڈ ٹیلنٹڈ وومن ہونے کی حیثیت سے؟ واٹ از یور ٹیک آن دس؟ اچھا، الحمدللہ اس پہ میں بہت فخر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں جن اداروں میں کام کرنے کے لیے گئی اور جن لوگوں کے ساتھ میں ایسوسیٹ ہوئی، ان لوگوں نے مجھے سکھایا اور بہت اچھے طریقے سے سکھایا. لائک جو مجھ سے بڑے تھے وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، جو میرے ہم عمر تھے وہ مجھے بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اچھے کولیگز اور دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. تو یہ انوائرمنٹ اس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ میں اچھا کام کروں. اور آئی ٹرولی oblige. ریڈیو پاکستان میں میرے بہت سارے ایسے کنٹرولر تھے، ڈائریکٹر نیوز تھے، کچھ اور دوست ساتھی تھے جن لوگوں کچھ ابھی تک الحمدللہ زندہ ہیں، ریٹائر نہیں ہوئے ہیں اور ریڈیو پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو ان تمام لوگوں سے میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے. جہاں تک چیلنج کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی ایک چیلنجنگ سوسائٹی ہے. میں آپ کو ایک انسیڈنٹ سناتی ہوں. مجھے ریڈیو پاکستان میں رہتے ہوئے ایک مذہبی ایونٹ کی کوریج کرنے کے لیے کہا گیا، تو آئی واز کوائٹ ہارش، کیونکہ اس سے پہلے میں ایک ایکسپیرینس کر چکی تھی. تو مجھے ایسے لگا تھا کہ مجھے ایک ایسے ایونٹ پہ کی کوریج پہ نہیں جانا چاہیے جہاں پہ بہت زیادہ میل ہوں اور خاص طور پر ریلیجیس تھاٹ کے ساتھ وہ لوگ آئے ہوئے ہوں. تو وہ جب میں نے ریفیوز کیا اس پہ مجھے ایک میمورینڈم بھی ملا تھا، آئی اسٹل ریممبر. بٹ دیٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے بعد اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے کہیں پہ بھی بھیج دیں، آئی کین کور دیٹ اسٹوری، وہ کوئی بھی جگہ ہو. باقی یہ ہے کہ سم ٹائم آپ مینٹلی پریپیئر نہیں ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ایز اے رپورٹر تو آپ کی سوسائٹی میں بہت زیادہ چیلنج ہے. ہم جب باہر جا کے کسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں مائک لے کر اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو 10-12 لوگ ویسے ہی فضول میں ہمارے آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. بٹ الحمدللہ آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ہمارے لیے بھی چینج ہوں گی اور اگلی آنے والی جو جنریشن ہے ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی بہت اچھی اور بہت مثبت انداز میں ان کو قوانین سازی ہوئی بھی ملے گی. اور اب تو آپ دیکھیں اداروں میں بھی ہراسمنٹ کے پراپر ایکٹس موجود ہیں. بٹ یہ کہ چیلنج تو ہوتا ہے، اس چیلنج کو آپ نے خود لے کر چلنا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر کس طرح بیہیو کرتے ہیں، ان چیلنجز سے کس طرح نمبرد آزما ہوتے ہیں. اچھا صوفیہ، اتنی پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی فلموں میں کام کرنے کا کبھی آپ کو ذہن میں نہیں آیا؟ خوش شکل بھی ہیں آپ، پڑھی لکھی بھی ہیں، کانفیڈنٹ بھی ہیں، تو ایسی چیز انسان کے ذہن میں تو آتی ہے، کبھی کبھی آئی یا کہ کبھی نہیں آئی؟ اور نہیں، کبھی بھی نہیں آئی اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھی نہیں آئے گی. بیکاز میں آپ کو 2 چیزیں بتاتی ہوں. ہم سب میڈیا میں ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم میڈیا میں کام کر رہے ہیں، بٹ میڈیا کے 2 پرسپیکٹیو ہیں. ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور ایک نیوز ہے یا پروگرامنگ ہے جو کہ ہارڈ سبجیکٹ ہے. تو ہم جو ہارڈ کور سبجیکٹ پہ کام کرنے والے ہیں ہماری زندگی مختلف ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کی نسبت. مجھے انٹرٹینمنٹ کی لائف نہیں پسند آئی، شروع سے ہی نہیں پسند آئی. جب میں ریڈیو میں کام کرتی تھی تو شروع میں مجھے ماڈلنگ کی بہت آفر ہوتی تھی جب میں ارلی کیریئر میں ہو رہی تھی. تو اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمارے پروگرامز میں آ کے اینکرنگ کر دیں. بہت سارے لائیو ایونٹس میں نے ہوسٹ بھی کیے، بڑے بڑے کانسرٹس ہوسٹ کیے اسلام آباد میں.
لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لائف اور جو نیوز والی لائف ہے یہ دونوں بہت مختلف ہیں، اور مختلف ہیں، بالکل ان دونوں کے زاویے اور اس کے آلٹرنیٹ لیے سائڈ پہ لوگوں جاتے کا ہیں۔ شوق اور لوگ ہونا بھی مختلف، مطلب دونوں میں صلاحیتیں وہ مختلف ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، آپ گاڑی بھی خود چلاتی ہیں اور اسلام آباد میں خوب گھومتی پھرتی ہیں، مجھے بتائیے اسلام آباد کی انوائرمنٹ کیسی لگتی ہے آپ کو؟ اسلام آباد کے بارے میں تو میرے خیال سے میں یہاں پیدا ہوئی ہوں، تو یہ میرا اپنا شہر ہے، اس کی مجھے اب تو ایز اے رپورٹر کام کرنے کے بعد تو مجھے اس کی بہت ساری وہ گلیاں بھی پتہ ہیں جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ، تو بہت فار فلنگ ایریاز میں بھی اسلام آباد میں گھومنے کے لیے گئے۔ اسلام آباد کے لیے میرے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر میں 4 سے 5 دن اسلام آباد سے باہر ہوں نا تو مجھے سانس جو جس ہے نا طرح وہ مچھلی کو فیل ہوتی پانی ہے۔ سے باہر رکھا جائے، آپ کو اسلام آباد سے باہر بھیج دیا جائے تو آپ پریشان ہوں گی۔ بالکل مجھے ایسے لگتا ہے سفوکیشن ہونے لگی ہے۔ ہم اچھا، 12 دنوں کے لیے چین گئے تھے، اور جب اس 12 دن کے بعد اسلام آباد کی ایئر اسپیس میں ہم انٹر ہوئے تھے تو مجھے ایسے لگا تھا جیسے سانس آ گئی ہے، پتہ نہیں ہم کہاں چلے گئے تھے۔ سو یہ اپنے شہر سے محبت ہے میرے خیال میں، اور ہر ایک کو ہوتی ہوگی۔ یقیناً، اور لاہور والوں سن لو، لاہور لاہور ہے تو اسلام آباد اسلام آباد ہے۔ بالکل اسلام آباد اور لاہور کا کوئی مقابلہ نہیں ہے مگر لیکن کسی لاہوریے سے آپ ملیں، اور وہ خیر میں خود بھی لاہور کا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں لاہور ہے یقیناً، لیکن اسلام آباد بھی اب کم نہیں ہے۔ لیکن لاہور اسلام آباد نہیں ہے۔ ہاں، لاہور میں اسلام آباد نہیں ہے۔ بالکل یہ یوں کہنا سمجھ لیجیے، درست ہے، لاہور ہے لیکن لاہور اسلام آباد نہیں ہے، یا اسلام آباد لاہور جیسا نہیں ہے۔ جیسا نہیں ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ یقیناً آپ جیسی شخصیت جو ہے وہ بغیر کام کیے بیٹھ نہیں سکتی، اس کے ذہن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہوگا، تو اب آپ کے ذہن میں کچھ نئے پروجیکٹس ہوں گے جو آپ کرنا چاہ رہی ہوں گی، بہت سارے چل رہے ہوں گے، تو وہ کیا ہیں، کیسے آپ کر رہی ہیں، کون سے نئے پروجیکٹس ہیں؟ ابھی تو دماغ بہت شدید مصروف ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر میں آلریڈی کام کر رہی ہوں۔ ایک میری جاب ہے جو کہ ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، میں وہاں پہ ایز اے کورسپونڈنٹ کام کر رہی ہوں، تو سارا دن مجھے وہ کام بھی کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے لیے بھی لکھنا ہوتا ہے، اخباروں میں بھی لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، ساتھ پی ایچ ڈی کے لیے جو تھیسس ہے اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے، ریسرچ پرپوزل پہ بھی کام کیا جا رہا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ایٹ اے ٹائم میں کام کر رہی ہوں۔ میرا میگزین ہے میرے پاس ابھی تک، دا ٹیم پی کے کا پروجیکٹ ہے جس کا ہم نے انیشلی ذکر بھی کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو میں ابھی کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ مختلف موضوعات کے اوپر میں ڈاکومنٹریز بنانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے بھی اور پوری دنیا کو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا ایک وہ پرسپیکٹو جو ایک ڈفرینٹ آئیز سے دکھایا جائے وہ ابھی تک ہم نہیں دکھا پا رہے ہیں۔ ہم سب ڈسکس کرتے ہیں جینڈر کے ایشوز کے اوپر، اگر آپ لے کے چلیں تو دیر آر تھاؤزنڈ آف تھنگس جن کے اوپر ابھی تک کام نہیں ہوا۔ خواتین ان کے اوپر بول نہیں سکتی، ہماری سوسائٹی پہ اتنی زیادہ ریسٹرکشنس ہیں کہ ہمیں خود ہی نہیں سمجھ آتی کہ کون سا کام ایسا ہے جو کرنے والا ہے، کون سا ایسا ہے جو نہیں کرنے والا ہے، کس طرح سے یہ تمام کام لے کر چلے جائے۔ اچھا، پڑھے لکھے ہونے سے آپ سے ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو ضرور کرنا چاہیے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں اب اس وقت بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری تنگیاں ہیں، مشکلات ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ لوگ بہت امیر ہیں، کچھ کم غریب ہیں، باہر سوسائٹی میں بہت سارے مسائل ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، ہم بجلی نہیں جلا سکتے، کچھ اس قسم کی چیزیں جو ہیں۔ ایک یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزمرہ زندگی جو ہے وہ لوگوں کی تھوڑی سی مشکل ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مشکلات ہیں یا اس طرح کا جو ماحول ہے، اس میں سلوشن کیا ہے، مطلب ہاؤ ٹو کاؤنٹر دس؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک تو ہمیں خود سے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر میں یہاں پر اس جگہ پر آ کے بیٹھی ہوئی ہوں اور انٹرویو دے رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ تو اپنی زندگی میں کیا ہوگا نا، جس کی بنیاد پہ میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ یقیناً آپ نے بہت کچھ کیا ہے، ابھی تک ہم باتیں ہی صرف آپ کی کر رہے ہیں، اور ابھی بہت ساری اور ہیں جو ہم کریں گے۔ ہمارے ہاں لوگ اس طرح زیوم کرتے ہیں کہ شاید وہ کچھ نہ بھی کرے تو وہ ہو جائے گی۔ سو ہمارے اگر مسائل کو چاک ڈاؤن کر کے آپ ایک یعنی لسٹ بنا لیں۔ سوری ٹو کٹ یو، لیکن یہ کہ آپ کہنا چاہتی ہیں کہ ہماری جو ینگ لاٹ ہے وہ بغیر کچھ کیے ہوئے ہی وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ حاصل کر لیں، یعنی کہ محنت نہ کر کے کمانے کی طرف کا رجحان جو ہے وہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ابھی آپ دیکھیں ریسنٹ فیوچر کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے فری لانسنگ کی مارکیٹ کی بوم آئی ہے، لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، بٹ
آپ کی جو لرننگ گھر سے باہر نکل کے ہوتی ہے وہ کبھی بھی گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتی ہے. آپ جب تک دوستوں کے ایک سرکل میں نہیں بیٹھیں گے آپ کے پاس آئیڈیاز جنریٹ نہیں ہوں گے. کتابوں سے پڑھ کے آپ دوسروں کے آئیڈیاز کو چوری تو ضرور کر سکتے ہیں, بلکہ کتابوں کو بھی چھوڑ دیجیے, انٹرنیٹ پہ گوگل کر کے بات کر لیتے ہیں. گوگل کر کے آپ دوسروں کے آئیڈیاز تو چوری کر سکتے ہیں, لیکن معاشرے کا اصل فیس, اصل جو چہرہ ہے وہ آپ کو تب نظر آتا ہے جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ہر طرح کی کمیونٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ 4 دوست ہیں اور انہیں 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور وہ کنویں کا مینڈک نہ بنے. اپنے آپ کو باہر نکالیں, دیکھیں, سیکھنے کی کوشش کریں. دنیا میں بہت کچھ ہے جو ہو رہا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جن میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایز اے یوتھ تو مجھے کبھی کبھی اب اپنے یوتھ سے نا ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے والے یعنی کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے اسٹرگل کر رہے تھے, سو انہیں وہ تمام چیزیں سیٹل ہوئی ہوئی مل گئی ہیں. جیسے انہیں گھر میں کھانا مل جاتا ہے, ان کے گھر میں بجلی موجود ہے جس کا بل ان کے پیرنٹس پے کر دیتے ہیں, تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ اب ہمیں کم ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. یا جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ صرف پڑھنے کی حد تک رہتے ہیں اور باقی فیلڈس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پوری دنیا ہماری ہے, پوری دنیا میں بہت سارے فیلڈز ایسی ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. دیر از ناٹ اونلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ صرف ابھی تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں, آپ باہر نکل کے دیکھیں, اسپورٹس میں بھی بہت کام ہو رہا ہے. اسپورٹس کو بھی جدت کی ضرورت ہے. یہ میں اگلا سوال آپ سے یہی کرنے جا رہا تھا کہ آپ کو اسپورٹس کا بھی کیا شوق ہے؟ شروع میں کرکٹ بہت کھیلتی تھی. گھر کی چھت پہ سامنے والوں کے گھر کے شیشے ہمیں یہ بہت معلوم توڑتی ہے, تھی. ہمیں یہ خبر ہمارے تک پہنچی ہوئی ہے کہ آپ نے بچپن میں کرکٹ بہت کھیلا ہے اور لوگوں کے شیشے بہت توڑے ہیں. سامنے اور والے پھر گھر کے. کبھی اور آپ شاید کالج ٹیم کا بھی حصہ رہی اور پھر آپ نے کھیلتی رہی, لیکن پھر آپ نے اس کو اپنایا نہیں. جی بالکل, کالج ٹیم میں بھی کھیلتی تھی. اس کے بعد شالیمار کرکٹ گراؤنڈ میں ایک شالیمار ویمن کرکٹ ٹیم ہے, وہاں سے بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ پلیز ہمارا حصہ بن جائیے. مگر ان دنوں کیونکہ میں 5-6 ریڈیوز پہ ایک دن میں پروگرام کرتی تھی, تو اگر ہر ایف ایم پہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا تو یو کین امیجن 6 گھنٹے کا پروگرام کرنے کے بعد میرے پاس اور کوئی انرجی نہیں بچتی تھی کہ میں کرکٹ کھیل سکوں. اور خیر اس کے لیے اتنا سپورٹیو انوائرمنٹ بھی نہیں تھا. مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ چلو کہیں نہ کہیں تک اب گھر والے اس کام میں سپورٹ کرنا شروع ہو گئے, تو ایسا نہ ہو کہ میں اپنے لیے کوئی اور مشکل بنا کے بیٹھ جاؤں. صوفیہ, ہمارے پروگرام کا وقت بہت قلیل ہوتا ہے اور ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے. کاش کہ یہ وقت جو ہے لامحدود ہو, تو آپ سے تو بیٹھ کے باتیں ہی کی جاتی رہیں اور آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں آج اور یوتھ بھی ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا خوبصورت پیغام دیجیے جو کہ ایک ان کی زندگی کو ایک درست سمت کی طرف لگا دے. دیکھیں, ینگسٹرز کو میں 2 چیزیں کہنا چاہوں گی. آپ 2 چیزوں کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, یا آپ پیسے کے لیے یا آپ شہرت کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس پیسہ آلریڈی موجود ہے اور شہرت آپ حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو پھر بھی دیر از اے لاٹ مور. زندگی میں کھانا پینا گھومنے کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. اپنے آپ کو انرجائز رکھیے. آپ کا وطن ہے جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے اگر ہم ہٹ کے دیکھیں تو پوری دنیا, ابھی اگر آپ کلین اینڈ گرین پروجیکٹ کو ہی لے لیں تو ہمارے پاس انوائرمنٹ وہی کرنے کے لیے اتنا کام ہے کہ اگر ہم والنٹیرلی اپنے آپ کو ڈونیٹ بھی کر دیں تو یہ کام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. صوفیہ, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. A1 ٹی وی کے اس پروگرام کو آپ نے 4 چاند لگائے, اور انشاءاللہ ایک اور نشست آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی پھر ہم دیکھیں گے, کیونکہ آپ جیسے باصلاحیت لوگ ہی وہ موٹیویشنل میرے حساب سے فیکٹرز ہیں جن کو بار بار پریزنٹ کرنے سے لوگوں کے اوپر اثر ہوگا, اور لوگ دیکھیں گے کہ ہیئر از اے سکسیس اسٹوری وچ از ان دا شیپ آف صوفیہ, جنہوں نے اپنی زندگی کو خود بنایا اور آج اس مقام پر پہنچی ہوئی ہیں. آپ بھی محنت کریں تو آپ بھی ان تک پہنچ سکتی ہیں, اور اگر چاہیں تو آپ ان کے فیس بک پہ, ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر ان کو فالو کیجئے, ان سے بات چیت کیجئے اور اپنے لیے ایڈوائز لیجئے. ونس اگین صوفیہ, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور بہت سارے یوتھ کے لیے ایک انسپائریشن سٹوری بنایا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی نشست میں ایک اور ٹیلنٹڈ انسان کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کراؤں گا, اور آپ خود فیصلہ کرتے جائیے کہ ان میں سے ہو از ایٹ دا ٹاپ آف دا لائن. میرے خیال میں آج تک میں نے جتنے پروگرام کیے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں, اور صوفیہ از ون آف دیم. اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سی یو اگین ایک اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.